وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناء بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین کلمہ حق آکھنے دی توفیق بخشے. دوستو اج دا بندہ ناچیز دا موضوع آج کل کے دینی مدرسے یہودیت کے مورچے، یہ موضوع ہے میرا. جس وقت کفر دی طرفوں فتنہ اٹھے اس وقت اس فتنے نو ننگا کرنا، لوکاں نو سمجھاونا اور اس دا دفاع کرنا، اس کا دفاع کرنا، یہ ہر وارث رسول اللہ کا فرض ہے. میں خادم دین ہونے کے ناطے سے اس فتنے کی سرکوبی اور لوگوں کے سامنے اس کو کھولنے کے لیے آج تیاری کر کے آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے شرع صدر عطا فرمائے، میری امداد فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. خطاب میں اردو میں کروں گا، فرمائش ہے اور ضرورت بھی ہے کیونکہ یہ خطاب میرا چاروں صوبوں کے لیے ہے. قومی زبان میں اسی وجہ سے ضرورت محسوس کر رہا ہوں. دوستو کسی بھی تہذیب کو خواہ اچھی ہو یا بری لوگوں میں پھیلانے کا ذریعہ ایک ہی ہے جس کو تعلیم کہتے ہیں. تعلیم کا مقصد ہی اصل یہ ہوتا ہے کہ فکر و عمل کو آگے منتقل کر دیا جائے. تہذیب سوچ عمل کے مجموعے کا نام ہے. سوچ عمل اگر کافرانہ ہو تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے
اسلامی نظام کافرانہ بنانا پڑتا ہے، اور اگر تہذیب اور سوچ اور عمل اسلامی ہو اور انبیاء علیہم السلام کا ہو تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے اسلامی تعلیم اور اسلامی نظام تعلیم کو اختیار کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. ہاں، رہا قانون تو وہ بھی در حقیقت دیکھا جائے تو اسی تہذیب کی پیداوار ہوتا ہے. قانون کی طاقت ضرور ساتھ ہوتی ہے تہذیب کو پھیلانے میں، لیکن وہ محض تعلیم کا تحفظ کرتا ہے. قانون جو ہوتا ہے نا، وہ تعلیم کا در حقیقت تحفظ کر کے، اس کی امداد کر کے، اس کی معاونت کر کے. قانون کا بھی در حقیقت مقصد جو ہوتا ہے وہ تہذیب کو پھیلانا ہوتا ہے. تو قبلہ ہمارا نظام تعلیم جو اسلامی ہے، یہ ایک دنیا میں منفرد نظام تعلیم ہے جس کے مقاصد انتہائی اعلیٰ ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پہچان حاصل ہو، جس کو اکبر الہآبادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا کہ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا. کتنا عظیم مقصد ہے، کتنا عظیم غرض و غایت ہے. جب اللہ مل جائے تو پیچھے باقی کیا رہ جائے گا جی؟ بلکہ میں تو کہوں گا کہ اللہ کے ملنے کے بعد، رب العالمین جل جلالہ کے ملنے کے بعد پھر کسی کے ملنے کی طلب بھی نہیں رہتی. ہاں، جب اتنا عظیم مل جائے تو پھر کیا اور کیا ہو جس کی انسان طلب رکھے. اس کا مقاصد اعلیٰ، سب سے بڑا مقصد یہی. دوسرے نمبر پر اللہ تعالی کی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق چلانا، یہ دوسرا مقصد ہے. اور وہ بھی پہلا مقصد بھی دینی مدارس اور دینی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد بھی دینی تعلیم کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے. ذرا مزے سے کہیں سبحان اللہ. اس مقصد کو آگے چلانے کے لیے ہمارے دینی مدارس اور بزرگان دین کی خانقاہوں نے خوب کام کیا. دینی مدارس جن کے سرپرست علماء ہوتے تھے، علماء حق امام محمد رضا بریلوی جیسے، اور خانقاہوں کے سرپرست صوفیاء کرام جیسے میاں شیر ربانی وغیرہ، یہ حضرات ہیں. علماء اور صوفیاء کا، علماء کرام اور صوفیاء اعظام کا آپس کا یہ تعلق اور دینی خدمت میں ان کا ہمیشہ کردار رہا ہے. یہ کام اس حد تک الحمدللہ سلاطین اسلام نے بھرپور انداز سے کیا، اور ہر دور میں سلاطین اسلام، اسلامی بادشاہ اپنے دین کے ساتھ ضرور مخلص رہے ہیں. جتنے بھی بد کردار تھے ان میں دو جرم پیدا نہیں ہوئے، ایک کفار کی دوستی کا، دوسرا اسلام کی دشمنی کا. ہاں، میں نے بڑی بڑی تاریخیں پڑھی ہیں. جو اسلامی بادشاہ گزرے ہیں بڑے بڑے گنہگار اور مجرم ہوں گے، لیکن وہ لوگ نہ کافروں کے ساتھ دوستی جوڑتے تھے اور نہ ہی اپنے مذہب کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ کافروں کے ساتھ
واقعی وہ حضرات اسلام دشمن نہیں تھے اور کافروں کے دوست، کفر کے دوست، کیونکہ اسلام دشمنی اور کفر دوستی یہ منافقت ہے. کیا ہے؟ پھر کلمہ پڑھنے والا منافق ہے، وہ کافر ہے، چاہے لاکھ کلمہ پڑھے وہ لانتی ہے. جب سلاطین اسلام یہ کام کرتے رہے، حتیٰ کہ جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں، جس کو بر صغیر ہندوستان کہا جاتا ہے، اس پر جب مغل بادشاہوں کا دور تھا تو انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے، اسلامی تہذیب اور فکر کو آگے پھیلانے کے لیے، محمد مصطفیٰ کی وراثت کو آگے پھیلانے کے لیے ان حضرات نے اس بر صغیر میں دینی مدارس کا جال بچھا رکھا تھا. حتیٰ کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ مغل بادشاہوں نے ہر 400 افراد کے لیے ایک مدرسہ قائم کر رکھا تھا. ہر 400 افراد کے لیے ایک مدرسہ. اور میرے سامنے کتاب پڑھی ہے دینی مدارس میں تعلیم، اس میں لکھا ہے کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں ٹھٹھا سندھ کا ایک شہر ہے ٹھٹھا، شہر ٹھٹھا میں 400 دینی مدرسے تھے. اور پھر دینی مدارس کو عوام کا دست نگر نہیں بنایا ہوا تھا. دینی مدارس کو لوگوں نے اسلام کے ساتھ دوستی کی بنا پر معاشی طور پر مستقل اور غیر محتاج بنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مغل بادشاہوں کے دور میں دینی مدارس کے ساتھ سینکڑوں مربع رقبے وقف کر کے لگا دیے جاتے تھے تاکہ ان کی آمدن ان ہمارے اسلامی قلعوں پر صرف ہو، جن سے ہماری قوم میں خدا خوفی بھی پیدا ہو، خدا کی معرفت بھی پیدا ہو، ان کی دنیا بھی اچھی ہو، ان کی کار بھی اچھی ہو، ان کا جناب حشر بھی اچھا ہو، اور یہ اللہ رسول کے پسندیدہ لوگوں کی شکل میں زندگی بسر کرتے رہے. مزے سے کہے ذرا سبحان اللہ. اب اس بات کی گہرائی پر جانا خدا کی قسم تمہیں میں سمجھتا ہوں تاریخ سے نواقف رکھا گیا ہے، حقائق کو تمہاری نگاہ سے چھپا دیا گیا ہے. جو دینی رہبر تھے وہ دین کے ڈاکو بن بیٹھے، راول بن بیٹھے، اور جو تمہارے سامنے دین پیش کرنے والے تھے وہ پیش کے چکر میں پڑ گئے. جو تمہارے تعلیمی رہبر تھے وہ یہودی کے ٹٹو بن کر بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے تمہیں حقیقت کسی نے نہیں سمجھائی. آئیے انشاءاللہ العزیز میں پورے چیلنج کے ساتھ ہر بات پیش کروں گا اور ثابت کروں گا کہ فقیر کی ہر بات عین حق اور حقیقت ہے. اب سمجھیے، سینکڑوں مربع رقبے ان کے نام تھے، مدارس کے نام تھے. مدارس سے فوج تیار ہوتی تھی، جو اسلامی مجاہدین بنتے تھے. انہی مدارس سے ہی، انہی خانقاہوں سے ہی الحمدللہ قاضی بنتے تھے جو نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے سناتے تھے. انہی دینی مدارس سے علماء بنتے تھے، انہی دینی مدارس سے مشائخ اور صوفیاء بنتے تھے. آئیے یہ انجمن نعمانیہ آج بھی لاہور کے ٹکسالی گیٹ کے ساتھ مدرسہ موجود ہے، جس میں ہمارے پیر سید مہر علی تاجدار گولڈا پڑھتے رہے ہیں. توجہ نہیں کی، ذرا ذوق سے کہیے سبحان اللہ. تو میں بتاتا چلوں حضرت ان دینی مدارس کا مقصد پیٹ پروری نہیں تھی، ظاہری اعزاز نہیں تھا، دنیا حاصل کرنا نہیں تھا،
نام نہاد شہرت مقصود نہیں تھی، کیونکہ ایسے مقاصد سیدھا جہنم میں لے جاتے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہ اگر لوگ وہ حالات علم دین حاصل کرتے تھے، مقصود دین کی خدمت، اعلاء کلمت اللہ تعالیٰ کی پہچان اور مصطفیٰ کی غریب امت کی رہنمائی. توجہ نہیں کی ذرا کہیے سبحان اللہ. یہ عظیم مقاصد ان کے سامنے تھے، یہی بلند پایا مقاصد اور اگرام ان کے سامنے تھی، جن کے تحت وہ پرویش چٹائیوں پر بیٹھ کر للہ خدمت کرتے تھے. کبھی کسی جاگیردار، کبھی کسی پیسے والے، کبھی کسی مالدار کی جیب کی طرف وہ نہیں دیکھتے تھے، ہمیشہ دیکھتے تھے تو مصطفیٰ کے دربار کی طرف دیکھتے تھے. سبحان اللہ. سے کہیں سبحان اللہ. تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. سے کہیں سبحان اللہ. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ادھر دیکھیں، وہ تھے فقیر ان کا ادنا سا غلام، بلکہ غلاموں کا کتا بیٹھا آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں ذرا غور سے سمجھنا. مجھے کہنے لگا چشتی سند تیرے پاس ہے، اوقاف
اوقاف میں جگہ ملتی ہے، محکمہ اوقاف میں، تم وہ جگہ لے لو، اچھی خاصی آمدن آئے گی، معاشی طور پر محتاج نہیں جاؤ گے، وقار بن جائے گا۔ میں نے کہا بدھو، یہ تمام اوقاف والے اور یہ تمام گورنمنٹ کروڑوں روپے مجھے دے اور یہ کہے چشتی ہمیں اپنا ملازم رکھ لے، میں ان کو ملازم رکھنا گوارا نہیں کرتا، تو مجھے اپنی طرح بغیر سمجھا؟ قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہی صوفیاء جن کی خانقاہیں ایک درخت کے نیچے ہوتی تھی، وہ کسی محل اور دفتر میں نہیں بیٹھتے تھے، درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین مصطفیٰ سکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ جانتے تھے کہ نبی کے دین کو کسی محل عمارت دفتر کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کے دین کو ایک مخلص اور درد مند مومن کی ضرورت ہے۔ توجہ نہیں کی؟ ہاں، یہ سب شیطانی اور یورپی معیار ہے کہ بڑا دفتر ہو، بڑا فیکٹریٹ ہو، بڑا مرکز ہو۔ میں نے کہا شیطان ہو، اسلام کو کوئی ایسا مرکز نہیں چاہیے۔ بتاؤ میرے محمد نبی نے ایک جھوپڑی ایک چھڑیوں کی چھت والی مسجد بنائی، نہیں کی، تو اسلام کیسے پھیلا؟ پھیل گیا کہ نہیں پھیلا؟ اب سمجھنا، کیونکہ ہمارے صوفیاء اور علماء کا مقصد عظیم تھا۔ وہ لوگ دین کا درد رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عزت اور وقار کسی دنیا دار کے پاس نہیں، کسی کافر کے پاس نہیں، عزت اور وقار ہے تو رب رحمان کے پاس ہے، اور یہ اگر حاصل ہو سکتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور اطاعت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو عزت ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کسی حربے کی ضرورت نہیں، وہ ایک ہی اربا ہے۔ اگر ساری کائنات کی عزت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ ذرا کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ جب ان کے مقاصد اعلیٰ تھے، مقاصد ان کے اعلیٰ تھے، تو ان لوگوں نے نہ کسی طاغوتی طاقت کے سامنے سر جھکایا اور نہ ہی دین میں ملاوٹ ہونے دی، نہ ہی دین کو چھپایا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یاد رکھنا، دینی جو رہبر ہوتا ہے اس کے ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن اس کے دو گناہ ایسے ہیں جن کی بخشش مولا کے کاغذوں میں نہیں، ایک دین کو چھپانا۔ توجہ سے سنیں، دین کو چھپانا، پیسے، دولت، تمام خوف کی وجہ سے دین کو چھپا جانا، یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ یہی جرم یہودیوں سے سرزد ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا حشر رب نے کیا کر دیا ہے، رب نے ان کے ساتھ تا قیامت اعلان دشمنی کر دیا ہے۔ دوسرا جرم کفر کو دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ملانا۔ توجہ نہیں کی؟ کفر کو اسلام کے ساتھ ملانا، کفر کی ملاوٹ دین میں کرنا، کفر کی ملاوٹ دین میں کرنا، یہ ایک ایسا لعنتی جرم ہے جو اس کا ارتکاب کرے رب رحمان کہتا ہے آ پھر تو ہمارا دشمن ہے، اب تیری جنگ میرے ساتھ اور میری جنگ تیرے ساتھ ہے، اب میں دیکھتا ہوں تجھے کام بچا سکتا ہے۔ قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں، اگر آدم کے یہ دو گناہ نہ ہوں تو اس کے باقی جتنے گناہ ہوں سمجھو معافی ہو جائے گی۔ توجہ نہیں کی؟ لیکن ان دو ذلیل گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے سابقین اکابرین، جن کو حق بنتا ہے کہ ہم اکابرین کہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ یہ نہیں کہ ہم سے پہلے گزرے ہیں اور ان کا زمانہ پہلے ہے، نہیں، ان کے کام بھی بڑے تھے، ان کے نام بھی بڑے تھے۔ یہی وجہ ہے
سبحان اللہ کیوں نکلتی ہے؟ نہیں تھی۔ آج کے ہمارے اکابرین بھی ہیں جن کو میں اصاغر کہنا بھی اصاغر کی توہین سمجھتا ہوں، ہاں جی، جن کے خلاف میں بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ جناب جی اکابر کی عزت نہیں کرتا۔ میں نے کہا بدبختوں، اکابر وہ نہیں ہوتے، بڑے وہ نہیں ہوتے جن کی داڑھی چٹی ہو، بڑے وہ نہیں ہوتے جو عمر کے لحاظ سے بڑے ہوں، بڑے وہ ہوتے ہیں جن کی فکر بھی بڑی ہو، جن کا کردار بھی بڑا ہو۔ مزے سے کہیں سبحان اللہ۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں اسلامی حکمرانوں کے دور کی بات کیا کروں، میں مسلمانوں کے دور کی بات کیا کروں، میں انگریز کے تاغوتی شیطانی ہاتھ کنڈے رکھنے والے ان کے دور حکومت کی بات کرتا ہوں کہ ان کے ظلم، ناانصافی، دنگا فساد کے دور میں بھی خدا کی قسم ہمارے اکابر نے اپنے دینی مدارس کو محفوظ رکھا، اسلام کی تہذیب کو محفوظ رکھا۔ آج اگر آپ کے پاس کوئی نبی پاک سرکار کا نام و نشان حضور کے اسلام اور دین کا موجود ہے تو یہ سب فیض ہے صوفیاء اور علماء اہل سنت کا۔ علماء میں نہیں، توجہ نہیں کی، ذرا پنجابی کی آمیزش اور ملاوٹ بھی ساتھ ہونی چاہیے تاکہ مسئلہ کرانا بنتا جائے۔ علماء میں نہیں، علماء کی بات کر رہا ہوں۔ کن کی؟ جس کو امام محمد رضا بریلوی کہتے ہیں۔ صدقے جاؤں خدا کی قسم۔ اب سنیے، اس دور حکومت میں جس وقت برطانوی سامراج پوری دنیا پہ مسلط ہے، اسلامیوں کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اسلامی تہذیب کو سرے سے نکالنا چاہتا ہے، اس دور میں بھی، قسم پرسی کے دور میں بھی مسلمانوں کے یہ دینی علماء حق کیسے اپنے تہذیب اسلامی اور اپنے دینی مدارس کے نظام کو محفوظ اور خالص رکھا ہوا تھا۔ میرے سامنے فتاوی رضویہ ہے، جس کے ملا ملوندے علماء باتیں کر کر کے روٹی ٹکر کھاتے ہیں۔ توجہ نہیں کی۔ مجھے ایک رات میری تقریر تھی شور کوٹ، مجھے ایک شخص ایک مولوی صاحب کہنے لگا فلانا مولوی عبدالحمید چشتی ہے کھانے وال کا، اس کو میں نے بتایا میرے گاؤں میں چشتی آ رہا ہے، وہ کہنے لگا کہ بڑا سخت مولوی بلا لیا ہے، اتنا بڑا سخت مولوی تمہاری تو عوام نہیں پچا سکے گی۔ تھوڑی پنجابی کی ملاوٹ بھی کر رہا ہوں نا، پچا توجہ کی، تمہاری عوام پچاس نہیں کر سکے گی۔ مجھے جب اس مولوی نے یہ بات کی، میں نے کہا مولوی صاحب میں سخت نہیں ہوں، میں نرم ہوں اور بغیرت ہوں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا سخت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حسین ہے جس نے مگر ماسا پھرا نہیں۔ توجہ کریں، سخت وہی چیز ہوتی ہے نا جس کو موڑا نہ جا سکے۔ توجہ نہیں ہوگی۔ سخت کا یہی مطلب ہے نا، نرم کو جیسے مڑ جاتی ہے، سخت نہیں مڑتی۔ میں نے کہا ملا جتنا میرا حسین سخت ہے اتنا میں نہیں ہوں، میں تو بغیرت ہوں۔ دو چار برائیوں کی بات تھی، پاک حسین نے اس حاکم کو تسلیم نہیں کیا، حاکم نہیں مانا، بہتر شہید کروا دیے۔ سمجھانے والے سمجھاتے رہے، اپنے حساب میں اپنے ذہن اور سمجھ کے مطابق فرمائش کرنے والے فرمائش کرتے رہے، لیکن حسین نے ایک ذرہ بھی مڑنا گوارا نہیں کیا۔ معلوم ہوا اصل سخت ہے تو حسین ہے۔ توجہ نہیں کی، ذرا ذوق سے کہیے سبحان اللہ۔ اب سنیے، یہی امام احمد رضا بریلوی جن کے نام یہ سارے لے کر کھاتے ہیں، مصطفیٰ جب جمعہ نماز پڑھی جاتی ہے مصطفیٰ جانے، وہ یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ ہم سنیوں کی نشانی ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟
سنیوں کی، ہمارے سنیوں کی اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے. بلکہ میں کئی بار تقریر کر کے اگر اٹھ کر ویسے دعا مانگتا ہوں اور یہ درود و سلام حاجی منظوم شکل میں نہیں پڑھتا، نثر کی شکل میں تو تقریر سے پہلے پڑھ لیتا ہوں نا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کون سی تقریر ہوگی فقیر کی جس کی ابتدا میں یہ نہ ہو؟ جب ہم سے درود چھوٹ جائے تو موت آ جائے. توجہ نہیں کی، ذرا کہیے سبحان اللہ. ہماری جان ہی درود ہے، درود والا ہے. ہم کیوں چھوڑے اس بات کو؟ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں. اب سنیے سنیے، میں نے کہا وہی درود، وہی منظوم درود جس کا پڑھتے ہو اور مجھے کہتے ہو تم نے نہیں پڑھا، کہیں وہاں بھی تو نہیں بن گئے؟ توجہ نہیں کی. تو میں پوچھتا ہوں ملاؤں سے، ان ملاؤں برگر 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 ملا برگر، کون سے ملا؟ برگر جانتے ہو؟ ان برگر ملاؤں سے میں پوچھتا ہوں، چشتی یہ منظوم درود منظوم سلام کا لگانا تقریر کے بعد پیش نہ کرے تو یہ تو وہاں بھی بن جاتا ہے تمہاری نگاہ میں. میں پوچھتا ہوں امام محمد رضا کے فتاوی رضویہ جو ہے وہ سارے کے سارے تم پی کر بیٹھ گئے، اس کی مخالفت کر رہے ہو، اب تمہیں کیا فتوا دوں؟ تم کیا بنو گے؟ ایک سلام نہ پڑھنے والا، وہ بھی کبھی کبھار، وہ تو وہاں بھی ہے، اور جو پورے فتوے چھپا جائے اور یوں نگل جائے جیسے چرگا نگلا جاتا ہے. توجہ نہیں کی. تو تم بریلوی ہو، کیا تم بریلویت کا ٹھیکہ یہ دیکھو امام احمد رضا کا فتوا، یہ دیکھو انہوں نے اس دور حکومت میں جب انگریز خود براہ راست ادھر تھا، اب تو اس کی روحانی اولاد ہے نا، پہلے وہ براہ راست ادھر تھا، پہلے بلا واسطہ تھا، اب بل واسطہ ہے. پہلے گورا ادھر تھا، اب کالے ادھر ہے. توجہ نہیں کی. اس دور میں امام احمد رضا نے انگریزی سامراج کی یہ لانتی تعلیم جس کا مقصد اسلامی تہذیب کا خاتمہ تھا، اسلامی جہاد کا خاتمہ تھا، نبی پاک سرکار کی امت کے عقائد کو بگاڑنا تھا، مسلمانوں کے ذہن کو شکوک و شبہات ڈال کر اسلام سے باغی کرنا تھا. یہ لانتی منصوبے حوالے آگے پیش کروں گا. امام احمد رضا نے اس دور میں اس لانتی نظام کو، تعلیم کو، انگریزی کو اپنے مدارس میں داخل نہیں ہونے دیا. توجہ نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ امداد اگر گورنمنٹ دینی مدارس کی کرنا چاہتی ہے تو شرط ایسی رکھی، وہ دے نہیں یا دے تو ضائع ہو جائے، مقصد ہی حاصل نہ ہو. توجہ نہیں کی. آپ نے شرط کیا رکھی؟ جلد نمبر 14 فتاوی رضویہ نیا سیٹ صفحہ نمبر 430. آپ فرماتے ہیں امداد کی بنا پر انگریزی وغیرہ اس میں داخل نہ کی گئی تو اس کے لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. انگریزی داخل رکھنے کی کرنے کی شرط ہو ہی نہ، کوئی شرط عائد نہ ہو تو پھر کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، پیسہ بھی ہمارا ہے. توجہ نہیں کی. یہی دینی مدارس کے اوقاف اور آمدنیاں ہیں جن کو انگریز نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے آتے ہوئے، تاکہ ان کو ان دینی مدارس کو کمزور کر دیا جائے. آتے ہوئے پہلا کام اس نے یہ کیا ہے. تو امام احمد رضا نے فرمایا کہ یہ میں یہ کہوں گا کہ باقی ہر صورت میں حرام ہے، حرام ہے، کوئی پیسہ نہیں لے سکتے. اگر یہ تمہیں دے تو پھر ان کی کوئی شرط قبول نہ ہو، انگریزی نہ رکھی جائے تو پھر لو. مجھے
سبحان اللہ. اور میں نے کہا بے وقوف، امام احمد رضا نے فتویٰ کیا دیا ہے، ان کی جڑ کاٹ دی ہے. امام احمد رضا کی بصیرت جانتی تھی کہ انگریز کا سارا فتنہ اور راز، ساری چال، سارا ڈرامہ صرف اسی انگریزی کے دم قدم سے ہے، اسی تعلیم کے دم قدم سے ہے. اور علامہ نے بھی تو یہی بیان کیا ہے نا، قلندر لاہوری بھی یہی کہتے رہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ مدرسہ اور سکول، یہ جوان، یہ سرور و رہنائی، انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد. توجہ کی کلندر بھی کہتا ہے یہ سکول جو ہے، یہ انگلش جو ہے، یہ جوان جو ہے ہمارے، جو انگریزی ٹٹو بنتے ہیں بڑھ کر، کیا بنتے ہیں، جن کی جیسے پودم مروڑ دی جائے ویسے مڑ جاتا ہے. یہ ایسا نام مراد بے دما جانور ہے. توجہ نہیں کی ذرا کہیے سبحان اللہ، مزے سے کہیں سبحان اللہ. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں امام احمد رضا بریلوی نے ٹھکرا دیا، ٹھکرا دیا، ٹھکرا دیا. توجہ سے نہیں، مزے سے کہیں سبحان اللہ. بلکہ آگے تو امام احمد رضا نے ایک مزید وضاحت کر دی ہے. صفحہ نمبر 431 پر لکھتے ہیں جب کہا گیا کہ انگریزی فیشن نہیں ہونا چاہیے، انگریزی فیشن تہذیب نہیں ہونی چاہیے، تو امام احمد رضا نے فرما دیا کہ انگریزوں کی تقلید، فیشن وغیرہ سے آزادی، دہریت، نیچریت سے نجات بہت دل خوش کن کلمات ہیں. خدا ایسا ہی کرے، مگر یہ صرف تک امداد و الہات سے حاصل نہیں ہو سکتے، اسی آگ کے بجھانے سے ملیں گے جو سید احمد خان نے لگائی. حضرت تیری بصیرت پہ قربان، اور تیری بصیرت پہ قربان، ذرا کہیے سبحان اللہ. آج کچھ اعلیٰ حضرت کا نام چرانے والے چور جن کا اجتماع ملتان میں ہو رہا ہے، ان بھیڑوں نے اعلیٰ حضرت کا نام چرا رکھا ہے اور اپنے مدرسوں میں شرط کر رکھی ہے میٹرک اور انگلش. کہتے یہ ہیں ہم فکر اللہ کے حامل ہیں، فکر اللہ کے حامی ہیں، فکر اللہ پر چلنے والے ہیں، ہم رضوی ہیں. رضوی، میں نے کہا تم رضوی نہیں رضیہ بیگم ہو. جو نہیں کی تم رضیہ بیگم ہو، رضوی نہیں. رضوی یہ بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے امام احمد رضا انگریزی تعلیم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سر سید احمد خان کی لگائی ہوئی آگ ہے. آگ تعلیم نہیں ہوتی، آگ جلانے کے لیے ہوتی ہے. یہ کس کو جلاتی ہے؟ یہ ناموس رسالت کو جلاتی ہے، یہ مسلمان کی عزت کو جلاتی ہے، یہ مسلمان کی آزادی کو جلاتی ہے، مسلمان کے ایمان کو جلاتی ہے، خدا کائنات و برتر کی حاکمیت کو جلاتی ہے. یہ اونتی تعلیم اسلام کی، مسلمان کی ہر چیز کو جلا دیتی ہے. اب جلانے والی آتش کو اگر تعلیم کوئی کہے تو آج کا یہ ٹٹو تو ہو سکتا ہے. امام احمد رضا جو کہہ گئے ہیں، بتاؤ وہ اس دور میں بول رہے ہیں جس دور میں انگریز خود بیٹھا ہوا ہے، لیکن مرد خدا بولنے سے باز نہیں آتے. اور مزے سے کہیے سبحان اللہ. آئین جوان مردہ حق گوئی بے باقی، آئین جوان مردہ حق گوئی بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے عدل سے قلندروں کا طریق. توجہ نہیں کی، مزے سے کہیے سبحان اللہ. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آفرین یہ ہمارے اکابر ہیں، جب ان کا نام آتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. خدا کی قسم جگر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ مرد حق ہے. یہ ہم چوہے اکابر کیوں بنائے بھائی؟ توجہ نہیں کی. امریکی چوہوں کا ہم اکابر نہیں مانتے، ہم اکابر نہیں مانتے. آگے سنیے، یہ کہتے ہیں ضرورت ہے، ضرورت ہے، شرط رکھی ہے
ہے، نہیں تو دین سمجھ نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں انگریز بھی تھا، شیخ بھی تھی، انگریزی بھی تھی، سب کچھ تھا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اب تک بہت سے لیڈروں میں اس کی لپٹیں مشتعل ہیں، انگریزی اور وہ بے سود و تضییع اوقات تعلیمیں جن سے کچھ کام دین تو دین دنیا میں بھی نہیں پڑتا۔ کھنجورے کھنجورے کھنجور کھنجورے ملا توجہ نہیں کی، جنہوں نے انگریزی نہیں پڑھے ہوئے تو ترقی کیسے ہوگی، بخاری کیسے سمجھ آئے گی؟ میں کہا تینوں چڑھے بخار اور دین دیا غدار ملا آخر سبحان اللہ۔ اب ایمان چوڑے اور کسے چوڑے دی روحانی اولاد تجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، حضرت کو کیوں نہیں ہوئی؟ توجہ نہیں کی۔ اور جانے بندوں سے پوچھ، کوئی تم نے آج تک امام احمد رضا سا بھی تیار کیا ہے؟ توجہ نہیں کی۔ نیم ملا ایسے بنے بیٹھے ہو۔ میرے پاس ایک کتاب ہے فقہ کی، فقہ شافی کی کتاب ہے، فقہ شافی کی میں نے بڑے بڑے مدرسے کے مفتیوں کے پاس رکھی، قسم خدا کی 8 دن 10 دن 15 دن سر مارتے رہے، عبارت ہی سمجھ نہیں آ سکی۔ وہ ایک امام محمد رضا تھے جن کی عبارت آج کے ملاؤں کو تو دور کی بات ہے، آج کے ملاؤں کو ان کی عربی عبارت کیا ان کے شعر سمجھ نہیں آتے۔ توجہ نہیں کی۔ جو کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے انگلش کا لفظ نہ کبھی لکھا ہے نہ کبھی لکھا ہے نہ زبان سے بولا ہے، امام احمد رضا کی یہ بات میں نے ڈاکٹر مسعود حیدرآبادی سے جامعہ رسولیہ شرازیہ بلال گنج میں جب پڑھاتا تھا اس وقت سنی۔ وہ ماہر رضویات سمجھا جاتا ہے، اس نے کہا تقریر کرتے ہوئے کہ امام احمد رضا اس دور میں فرمایا کرتے تھے میں نے انگلش کا لفظ نہ کبھی لکھا ہے نہ کبھی بولا ہے۔ توجہ نہیں کی۔ بلکہ ادھر دیکھیے ملکہ وکٹوریا کا دور تھا، اس کی فوٹو ڈاک کے لفافے پہ چسپاں تھی۔ اعلیٰ حضرت جب خط پر لفافے پر پتہ لکھتے تو الٹا کر کے لکھتے تاکہ ملکہ وکٹوریا دیا لگتا کہاں تے سر ٹھا ہو۔ توجہ کی تھی تو بدل راج سبحان اللہ۔ وجہ کی سی سنو اعلیٰ حضرت سی۔ میں علامہ اقبال کا ایک بیان سناتا ہوں، سناؤ؟ بولو بولو بولو۔ علامہ اقبال کا یہ نورانی بیان کہ دینی مدرسے کو خالص رکھو۔ واہ اقبال تیری فکر پہ قربان جاؤ۔ کیا کروں، جدھر جاتا ہوں اقبال ساتھ ہوتے ہیں، علامہ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ذرا توجہ سے کہیے سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کا بیان میں نے نشانی رکھی ہوئی تھی، کہاں گئی؟ گم شدہ چیز کو تلاش کرنے 19 صفحہ ہے، 19 کتنا؟ بولے بولو۔ یہ ہے دینی مدارس میں تعلیم، کتاب لکھنے والا سلیم منصور خالد، چھپی ہے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز، عالمی ادارہ فکر اسلامی، اسلام آباد۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ علامہ اقبال کیا بیان فرماتے ہیں؟ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ علامہ فرماتے ہیں ان مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو۔ کیا مطلب؟ اس میں کوئی باہر سے ملاوٹ مت کرو، انگلش وغیرہ کی ملاوٹ نہ کرو۔ اس داڑھی منڈے پر آج کے مفتی اور آج کے پیر ٹریکٹر رہبر تھریشر جن کی ایک ایک گز کی داڑھی ہے،
یہ مومن نہیں آج کے اور یہ مومن ہے. ان مدرسوں کی اسی حالت میں رہنے دو. مسلمانوں کے بچوں کو انہی مکتبوں میں پڑھنے دو. اگر یہ ملا اور یہ درویش نہ ہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ واہ واہ اقبال، واہ اقبال، تیری بصیرت پہ قربان. جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں. اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، یعنی یورپ اور دوسرے ممالک میں. اگر ہندوستان کے مسلمان ان مکتبوں مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح اسپین میں مسلمانوں کو 800 برس کی حکومت کے باوجود آج گرناتا اور قرطبہ کے کھنڈر اور الحمرا اور باب الاخوتین کے سوا اسلام کے پیرووں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا. یہاں بھی تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا. کلندر اقبال، تیری قبروں پہ، تیری قبر انور پہ سارے صاحبزادے قربان، سارے سجادہ نشین قربان، ساری ٹھڈ پیڑا قربان، سارے ملا قربان. ذرا کہیے سبحان اللہ. میں کیوں نہ کہوں خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا یہ معجزہ ہے. شکل کیسی ہے، ظاہر کیسا ہے، باطن کیسا ہے. کیوں نہ ہو جو مصطفیٰ کی تہذیب کا اتنا دیوانہ ہو، مصطفیٰ کے طریقہ کار کا اتنا دیوانہ ہو کہ یہی علامہ اقبال کے بارے میں زندہ روح جو اس کے بیٹے کی کتاب ہے اس نے پڑھا ہے. علامہ کو ایک رئیس نواب نے دعوت دی، آپ کے ساتھ ایک سرفضل حسین کو بلایا جو سر ہی تھا، اس کو بھی ساتھ بلایا. ساتھ اور 2 قانون دان تھے. 4 بندوں کی دعوت کی، کوئی قانونی مسئلے پر بحث کرنا تھا. کلندر اقبال نے جب اس کے محل میں قدم رکھا، وہ ایک نواب تھا، شاہانہ طریقے سے رہتا تھا. گھر میں قالین بچھے ہوئے تھے، صوفے سٹ لگے ہوئے تھے، عالیشان کرسیاں تھی. جب علامہ کے داخل ہوئے، بیٹھے کرسی پر، تو فوراً زبان سے نکلتا ہے جس نبی کے صدقے میں ہمیں شان ملی ہے وہ تو صوفوں پر نہیں چٹائی پر بیٹھے ہیں. مزے سے کہو سبحان اللہ. یہ دیکھو، یہ ہے اندر کا فقیر بیٹھا ہے. زارو قطار رونا شروع کر دیا، چلا چلا کر رو رہے ہیں اور لفظ منہ سے یہی نکلتے ہیں جن کے صدقے میں ہمیں عزت ملی ہے. دیکھ لو، وہ مسلمان تھا نا، وہ مومن تھا نا، وہ ملا کی طرح یہ نہیں کہتا کہ مجھے انگلش سے عزت ملے گی، مجھے انگریزی پڑھائی سے عزت ملے گی، مجھے اسلامتی نظام سے عزت ملے گی، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عزت جو ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. جو نہیں تھی، کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ. زندہ دلی کا ثبوت دیجیے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قربان جائیے. کلندر اقبال نے اپنے خادم سے اور یہ بات کر رہے ہیں اور کرسی اٹھائی، جا کر غسل خانے میں رکھ دی. غسل خانے میں پھر رونا چلانا شروع کر دیا. ہچکی لگ گئی، ہچکی بن گئی. بلند آواز سے چلا رہے ہیں جیسے کسی کا کوئی مر جاتا ہے. اسی طرح غسل خانے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. خادم سے کہتے ہیں میرا بستر لاؤ، اس غسل خانے میں بچھا دو. جتنا دن اس نواب کے پاس ٹھہرے ہیں اس کے گھر کے قالینوں پر نہیں، صوفے چھت پر نہیں، جب بھی سوتے تھے غسل خانے میں سوتے رہے. کہیے سبحان اللہ. ایمان سے بتائیے، نواب کا گھر ہے، نوابوں کا دور ہے جو جس کو تم ترقی کہتے ہو، اسلامتی ماحول کی ابتدا ہو رہی ہے. لیکن اقبال یہ نہیں سوچتے نواب کیا کہے گا، ساتھ والے کیا کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، غسل خانے میں سو رہا ہے. توجہ نہیں کی.
مگر وہ جانتے تھے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، نظر کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے. توجہ نہیں کیا سبحان اللہ. اور صدقے جاواں ٹھیک ہے شرافت بڑا اشارہ کیتا ہی رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. ملا تو پیر آندا میری عزت تا بڑھے گی، میرا ایک دفتر ہوے، میرے سوفے سیٹ ہون، میں اتنے باندر وانگو نچدا ہوا. توجہ نہیں کی تھی. ادھروں فیکس پیا ہوئے، ادھروں فون آوے، ہیلو توجہ نہیں کی. ہیلو بغیر صاحب توجہ کیجیے، توجہ نہیں کی تھی. ہاں میرے کو یار ہور تے کوئی سوئی نہیں، ایو زبان والی سوئی ہے یہ تو چنگی سوار کے لاوا نا. توجہ نہیں کی. آخو سبحان اللہ. کی کرا اندر دی اگ بھی تو بجھاونی ہے. دعا کر جی میرے اندر لگی ہے شالا ہر کسی مسلمان دے اندر لگ جائے. میرا مدن راگ سبحان اللہ. اور رگوں میں لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز قربانیوں حج اور یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. مزے سے کہو سبحان اللہ. اب بات کو آگے نہیں بڑھاتا، وقت کم ہے، قلت وقت کے پیش نظر سمیٹتا ہوں. باتیں آخر میں کروں گا، توجہ نہیں کی. اب باتیں کرنے والی ہیں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے اسلاف نے سودے بازی نہ کی. بولیے سودے بازی نہیں کی. تمہیں معلوم ہے پیر مہر علی شاہ نہیں بک سکے، میرے پیر سیال نہیں بک سکے، میرا سید محمد امام شاہ تاجدار لودرام نہیں بک سکے. لاکھ خریدار گئے. یہی صدر ایوب جس کو تم کہتے ہو یہ بہت اچھا تھا اور میں کہتا ہوں ملعون اعظم تھا، اس کے ساتھ تو اسلام دشمن کہاں ہوگا. توجہ نہیں کی. یہی وہ تھا جو میرے مرشد کے آستانے پہ چل کے گیا، لیکن میرے مرشد پاک اٹھنا اور جا کر راستے میں استقبال کرنا تو دور کی بات ہے، جب حجرے میں پہنچا ہے پھر بھی اٹھ کر نہیں ملے. ایویں تو نہیں. یہ میرے پاس جو بے نیازی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ توجہ نہیں کی تھی. اگر موڈت نہیں سی تو شاخا کتوں آئی؟ سبحان اللہ. یہ چشتیوں کا فیض ہے اور اس دنیا ہندوستان کی تقدیر بدلنے کا کام رب نے چشتیوں کے حوالے کر دیا ہے. توجہ نہیں کی. چشتیوں کے حوالے کر دیا ہے. قسم خدا کی، شیر خدا اس وقت دنیا کی باغ ڈور سنبھالیں گے. ذرا کہیے سبحان اللہ. چلو چھوڑیے، خدا کے رازوں کو راز ہی رہنے دیتا ہوں. وہ فقیر جانے اور ان کا کام جانے. تمہیں اس بات کی قدر نہیں، جب سامنے آئے گا پھر دیکھ لینا. دعویٰ نہیں، جب سامنے آئے گا مشاہدہ کر لینا. وہ اسلاف نہ دیکھ سکے. انہوں نے عزت اور وقار خدا کے ہاتھ میں سمجھا. اسی وجہ سے وہ دین پر چلنے میں ماسا کوتاہی نہیں کرتے تھے. اللہ نے عزت بھی بڑی دی. ایمان سے بتاؤ میرے علی اور شیر محمد شرک پوری جیسی عزت ہے؟ کس ملا کی ہے ذرا بتائیے. توجہ نہیں کی. لیکن ہمارے ملاؤں میں، یہ آج کے ملاؤں میں یہ نظام، یہ معاشرہ جب سامنے آیا تو ڈھڈ شریف میں، اندر شریف میں خیال اترا کہ ہمارا وقار، ہماری عزت نہیں معاشرے میں،
ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. توجہ نہیں کی. ہم 2 ٹکوں کے مسجد کے ملا بن رہے ہیں. یہ ان کے الفاظ دو رہا ہوں، ان خبیثوں کے. توجہ نہیں کی. ہمیں معاشرے میں کوئی پوچھتا نہیں. سب پوچھ گچھ ہے تو انگلش دان کی ہے، پیسے اس کی ہے جو اپ ٹو ڈیٹ ہے، جو انگلش کے 2-4 لفظ منہ سے بکتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا تعلیم یافتہ ہے، یہ بڑا شعور والا ہے، یہ بڑا مہذب ہے. حکومت میں اس کی قدر ہوتی ہے. غرض کے ان خبیثوں میں عزت، دنیاوی عزت، دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی رتبہ، دنیاوی وقار کی حرص پیدا ہوئی تو انہوں نے انگریز کا دامن پکڑ لیا، خدا کے رسول کا دامن چھوڑ کر. میری بات پہ توجہ نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کے دل دماغ میں عزت اور وقار، دنیاوی حرص اور دنیاوی مرتبے کی لالچ آ جائے تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ اپنے دین کو اتنا برباد کر دیتا ہے جتنا کہ 2 بھوکے پیاسے بھیڑیے بکریوں کے ریور میں پھنس جائیں جن کا مالک سر پہ موجود نہ ہو. وہ جتنا بربادی کرتے ہیں کریں گے، ان بھیڑیوں سے بھی زیادہ انہوں نے اپنے دین کی بربادی کی. توجہ نہیں کی. کہو تو مصطفیٰ کی حدیث سناتا ہوں تاکہ اصل وجہ سامنے آ جائے. مجھے بھی تو یہی کہتے رہے تجھے کوئی پوچھتا نہیں، تیری عزت نہیں، وقار نہیں. ادھر آ جا، وقار بڑا ہے، معاشرے میں عزت بڑی ہے. میں نے کہا ملعونو، یہ عزت، اس کی حرص رکھنا یہ تو ہر مسلمان کے لیے حرام ہے. مسلمان ایک ہی عزت اور منصب کی فکر رکھتا ہے جس کو منصب اور عزت دین مصطفیٰ کہتے ہیں. توجہ نہیں کی. قسم خدا کی. ادھر دیکھیں یہ میرے پاس حدیث موجود ہے. جس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت امام احمد بن حنبل، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن حبان، حضرت کعب بن مالک انصاری سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ما ذئبانے جائعانے ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. توجہ نہیں کی. مدنی آقا انعامدار فرماتے ہیں 2 بھیڑیے بھوکے جو چھوڑ دیے جائیں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں، وہ ان بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں اتنا فساد نہیں ڈالتے جتنا فساد بندہ اپنے دین میں اس وقت ڈالتا ہے جس وقت اس کو مال اور منصب کی فکر اور حرص پڑ جاتی ہے. توجہ نہیں کی. دنیا کے مال متا سامان کی حرص ہو جب، یا پھر عہدے اور منصب کی کہ میں اونچا بن جاؤں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میرے پیچھے ہوں، میری شان ہو. دنیا میں یہ 2 چیزوں کی فکر جب آتی ہے، حرص جب آتی ہے تو آقا فرماتے ہیں بندے کا دین کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے. توجہ نہیں کی. کیا ہو جاتا ہے؟ آج مولویوں کو چھوڑ کر آپ اپنے گریبان میں جا کے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں جتنے بےمان بغیرت ہم بنے ہیں محض 2 چیزوں کی وجہ سے. ایک گھر کا سودا سامان ہمیں لے ڈوبا ہے، اور دوسری ہم نے یہ دیکھا کہ کم از کم ایس پی تو بن جاؤں، بیٹا ڈی ایس پی تو بن جائے، ٹھنڈار تو بن جائے، ڈاکٹر تو بن جائے. توجہ نہیں کی. اوقات میں ہوں تو ہاتھ چومنے والے ہوں، میری عزت ہو، میرا وقار ہو، میرے پیچھے آگے ہوں. خدا کی قسم یہی وانت ہے جس نے ہر بندے کے دین کو برباد کر دیا ہے. خدا اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ فرماتا ہے کہ دنیا کی عزت مت ڈھونڈ، تم دنیا میں ہمارے دین کے پیچھے زمین ہونا تلاش کر، حسین کی طرح عزت دینا ہمارا کام ہے. توجہ کیجئے کہیے سبحان اللہ. اور سنیے اگلی بات، جب ان ملاؤں کے پیٹ میں
ان پیروں کے پیٹ میں ان سجادہ نشین جن کے متعلق اقبال کہتے ہیں، کلندر فرماتا ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ توجہ نہیں کی۔ اقبال فرماتے ہیں یہ سجادے جو آج کے ہیں سجادے، یہ کوے ہیں، کیا ہے؟ اور ان کے درباروں والے جو تھے نا وہ تھے باز۔ باز بھوکا تو مر سکتا ہے پر ٹٹی نہیں کھا سکتا۔ توجہ نہیں کی۔ یہ دنیا کی عزت شہرت کے پیاسے پجاروں کے بھوکے، یہ لمب لچر، یہ لفنگے، یہ کوے ہیں جو شاہینوں کے آستانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوا ٹٹی کھاتا ہے، باز کبھی مردار اور ٹٹی نہیں کھاتا۔ یہ انگریز کی ٹٹی کھا رہے ہیں، اور جو ان کے شاہین درباروں والے تھے وہ مصطفیٰ کے دربار سے نور کھاتے تھے۔ توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے میاں شیر ربانی قصور تشریف لے گئے، دعوت تھی ولیمے کی، گئے تو اپ ٹو ڈیٹ جن کا آگے ہوتا ہے پیٹ، توجہ نہیں کی، وہ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر کھانے کھا رہے ہیں، پینٹ شرٹ ٹائی لگی ہوئی ہے۔ میاں صاحب پہنچے محفل میں تو فرمایا جو انگلستان میں بغیر باپ کے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کیا کی قسم، جاؤ ابراہیم قصوری صوفی کی کتاب خزینہ معرفت اٹھا کر دیکھو، میاں صاحب نے ان کے ساتھ کھانا کھانا تو دور کی بات ہے بیٹھنا گوارا نہیں کیا، دعوت چھوڑ کر چلے گئے۔ توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے، میرا تاجدار گولڑا بھی یہی کہتا تھا۔ توجہ نہیں کی۔ آپ تو فرماتے تھے اس کو ترقی اسلام مت کہو، یہ ترقی اسباب معیشت ہے اور وہ بھی غیر شرعی، وہ بھی غیر شرعی۔ فرمایا تم میں سے جب تم ہم میں سے جو زندہ رہے گا دیکھ لے گا جیسے جیسے یہ تعلیم عام ہوگی نبی کا دین رخصت ہوتا چلا جائے گا، شریعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی، سوائے پیٹ پوجا کے کچھ نہیں رہے گا۔ وہ سب کے جاؤ کلندر، او عارف باللہ، اے گولڑے کے تاجدار، تیری عظمت کو سلام، تو غیب کی بات کر رہا ہے، جو تو پہلے بتا گیا ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حوالہ دیکھنا ہو تو چھپاؤں گا نہیں، کیونکہ چھپانا کسی لانتی کا کام ہے، چھپانا کسی یہودی کے تتو کا کام ہے۔ توجہ نہیں کی۔ میں دکھاتا ہوں، میرے منیر پڑی ہے میرے پاس، آپ کے مکتوبات پڑے ہیں۔ سر عبد القیوم پشاوری کے پاس آپ نے خط لکھا تھا فارسی میں جس میں یہ بات موجود ہے۔ توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی۔ ہم ان کے مرید ہیں، ان کے مرید ہیں اور رہیں گے، اور ہماری دعا ہے کہ قسم خدا کی منہ پر مرتے ہوئے، منہ پر ہمارے مہر علی کا نام ہو تو سمجھو ایمان مل گیا ہے۔ توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی، ذرا کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کے ولی کا نام لیں گے تو رب کا ولی سمجھ کر لیں گے نا، تو رب کا ولی سمجھ کر لیں گے تو ایمان اور کس کو کہتے ہیں۔ توجہ نہیں کی۔ اب چلیے آگے، جب ان کے اندر پیٹ پوجا اور دو چیزیں جو حدیث میں آئی ہیں، ایک مال کی حرص اور دوسری عہدے کی۔ کس کی؟ بولو بولو بولو۔ میں وفاق کی مشیر بن جاؤں، میری بھی گاڑی ہو تے نال بڈھی دی ساڑی ہو، میری گاڑی ہو بڈھی کی ساری جانتے ہو، اڈا ٹیڈو، بس یہ فکر پڑی، یہ فکر پڑی، اس نے لعنت ایسی ڈال دی
کہ ان خنزیروں نے یہ سمجھا کہ اب ساز و سامان تو انگریزوں کے پاس ہے، ادھر پیسہ ہے، ادھر نہیں، ادھر پھر اپ ٹو ڈیٹ ملا بھی بنیں گے تو نوکریاں بھی ملیں گی. توجہ نہیں کی. ایک عہدے کی فکر پڑ گئی، دوسری مال کی بولو یار. حدیث کو ذہن میں رکھو، حدیث سے بات بیان کی آج کوئی بات ہے. مدری سرکار کا فرمان تمہارے سامنے ہے، خدا کی قسم. اس کو عملی دنیا میں دیکھو تو سامنے ہے. فکر پڑی، انہوں نے دین کو پیچھے پھینک دیا. کیا کیا انہوں نے کہا کہ انگلش نہ پڑھیں گے تو کام نہیں بنتا، انگریزوں کے پاس اب جانا ہی پڑے گا. اللہ کا قرآن بولیا، واہ قرآن، واہ قرآن تیری شان. ذرا روک لڑا سبحان اللہ. قرآن خزانہ محمد دا، قرآن خزانہ محمد دا، قرآن خزانہ محمد دا، قرآن خزانہ. شاہی ساری خدائی سارا زمانہ محمد دا، قرآن خزانہ. مزہ نہیں آیا؟ قرآن بولیا ذرا توجہ نال سبحان اللہ، مزے نال سبحان اللہ. اللہ سونے نے دسیا، رب نے بتایا یہ کام، یہ سوچ، یہ فکر کہ کافروں کے پاس عزت ملے گی، کافروں کی اطاعت کرنے نال عزت ملے گی، کافروں کی بات ماننے سے عزت ملے گی، پیسہ وقار ملے گا. یہ ذہن میں بات منافق کے آتی ہے. اللہ نے مہر لگا دی، یہ منافق ہے. اب قرآن سنو، سورت بھی بتاؤں، آیت بھی بتاؤں. بولو ذرا زندہ ہو. آیت ہے سورت نساء ہے، آیت نمبر ہے آیت نمبر 127، 128، 129. قرآن اور ساری باتوں کی ہدایت نہ کرے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا کہیے سبحان اللہ. ادھر دیکھیے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی سیدھے راستے کی کبھی ہدایت دے گا. توجہ نہیں ہوگی تھی. اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے پہلے ایمان قبول کیا، پھر کفر کیا، پھر ایمان کی لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ مومن بھی کافر ہو جاتا ہے اور اللہ اسے کافر بھی کہہ رہا. یہ ہے قرآن. جس کا پوچھو میں کافر کو بھی کافر نہیں کرنا، میں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کافر کو بھی کافر. دور پھٹنے میں نے کہا کتے جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے. توجہ نہیں کی. جو مومن کو مومن نہ مانے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور جو کافر کو کافر نہ کہے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ توجہ نہیں کی. اللہ فرماتا ہے جو لوگ پہلے ایمان لائے پھر کافر بن گئے. رب سچ فرما رہا ہے یا پھول مار رہا ہے؟ تو معلوم ہوا مومن بھی کفر کرتا ہے. جب کفر کرے گا تو کافر ہو جائے گا، پھر مومن نہیں رہنے لگا. اچھا تو پھر کفر کرنے کے بعد پھر ایمان لائے، توبہ کر لی، پھر اسلام قبول کر لیا اندر سے. توجہ نہیں کی. ثم کافر پھر کافر ہو گئے. مذاق بنا رکھا ہے دین کو جنہوں نے، کبھی آ جاتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں. پھر
کفر میں بڑھ گئے، پک گئے، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا اور ان کو ہدایت سیدھے راستے کی کبھی نہیں دے گا. توجہ نہیں کی. اللہ یہ کیفیت اللہ نے بیان کی ہے منافقوں کی. کن کی؟ منافق کبھی آ جاتا ہے، کبھی نکل جاتا ہے. تب اللہ فرماتا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما. منافقوں کو خوشخبری سناؤ. کیا سناؤ؟ بولو 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 ذرا جی دے کہ سبحان اللہ. منافقوں کو کیا سناؤ؟ خوشخبری. کس بات کی؟ دردناک عذاب کی. اچھا، دردناک عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے یا بری خبر ہوتی ہے؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ مطلب ہے یہاں منافقوں کے کافروں سارا ناستے نا توجہ نہیں کی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہو جہ فکرے کس دینا ہے جہد لوس دے رہے ہیں. توجہ نہیں ہوگی تھی کی کرتے رہے ہیں. ہائے اللہ یہاں خوشخبری دو. خوش ہو منافقو، بڑا یاد رکھا تے خوش ہو. توجہ نہیں کی تھی. یہ مطلب ہے انج دے فکرے کس جانے. سنت خدا دی تیری سنت ہے تا خرچ کرنے میں بھی ہاسا مذاق کر جانا. توجہ نہیں کی تھی. مینو آدھے نے چشتی ہسڑیاں گلیں کیوں کرا جانے. میں کیا کرنا کانڈی کھا دے رہا کہ تم منافقہ کے کافروں کے رگڑے پٹن واسطے آنے. میں کیا پتر سنت میرے رب دی ہے. اور توجہ نہیں کی تھی. ہوں اگے سن رب یہاں کے بارے یہاں منافقوں کے بارے کی آتا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. منافقوں جنہوں بشارت سے خوشخبری دینی ہے وہ کہڑے منافق نے؟ اللہ فرماؤں ہے جے کافروں دوست بن دے. کی کرتے رہے؟ آئی اصل نشانی. توجہ نہیں کی تھی. اگے رب دوستی بناو کا سبب دسیا ہے کیوں بنا ہیں. آگے رب نے سبب بیان کیا کہ یہ منافق کافروں کو کیوں دوست بناتے. رب فرماتا ہے ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا. کیا یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ توجہ نہیں کی. کیا تلاش کرتے ہیں؟ ہمیں وقار ملے گا، ہمیں عزت ملے گی. معلوم ہوا منافق کافر کے ساتھ سنگت لگاتا ہے، دوستی جوڑتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے تاکہ مجھے دنیا میں عزت مل جائے، عزت اور وقار مل جائے، عہدہ مل جائے اور مال لگ جائے، مال لگ جائے. اللہ فرماتا ہے فإن العزت للہ جمیعا. فرماتا ہے خبردار سن لو، بے شک ساری عزت کا مالک اللہ ہے. کی مطلب اگر عزت ڈھونڈنی ہے تو رب کے ساتھ جوڑو، اس کے دین کے ساتھ جوڑو. توجہ نہیں کی. رب تعالیٰ کی اس بات کی سچائی اور صداقت کی دلیل تیرے ملک کے پاکستان کے اندر آنے والا ہر حکمران ہے. جب بھی آیا عزت ڈھونڈنے کے لیے انگریزوں سے دوستی جوڑی، یارانہ قائم کیا، عزت مل جائے کسی کو پھانسی پہ لٹکوا دیا، کسی کو کتے کی موت مروا دیا، کسی کی ٹینڈ میں جوتے مروا کر باہر بٹھا دیا.
کسی کمینی کو کسی ٹیکسی کو باہر بٹھا دیا، جہاں ادھر گھومتی پھرتی رہے بستی ہے، جہاں مرتی رہے، اب یہ ہے میرے پروردگار کا کام۔ رب نے بتا دیا عزت نہیں مل سکتی، کتے کی موت مرو گے۔ شیر ربانی نے، تاجدار دولہ نے عزت دین کے راستوں سے تلاش کی، آج تک عزت قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گی۔ توجہ نہیں کی، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ اب انہوں نے عزت لینے کے چکر میں، وقار کے چکر میں، جو موہومہ عزت اور وقار مصنوعی اور بناوٹی ان خنزیروں کے دل دماغ میں تھی، انہوں نے انگریزی تعلیم یہودی کے نظام، سائنسی نظام تعلیم یہودی کے ساتھ جڑانا جوڑنا شروع کر دیا۔ لیکن ہاں یہ بتاتا چلو اور فرض سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کام کہ وہ لانتی تعلیم کو داخل کر لو جو کفر بغیرتی دجل فریب شیطان بناتی ہے، دجل فریب والا ابلیس بناتی ہے، ایسی تعلیم کو سب سے زیادہ، سب سے اول، سب سے پہلے قبول کرنے والے اور ملانے والے وہ دیوبند وہابی تھے۔ تاریخ گواہ ہے، خود سر سور خان کٹر وہابی تھا۔ توجہ نہیں کی، کون تھا؟ وہ کہتا تھا وہابیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک خالی وہابی ہوتا ہے، ایک وہابی کریلا ہوتا ہے، تیسرا وہابی کریلا نیم چڑھا ہوتا ہے، اور کہتا تھا میں 3رے درجے کا وہابی ہوں۔ معلوم ہوا مونج اتوں ہی کٹیچنی شروع ہوئی ہے۔ توجہ نہیں کی تھی، مونج مسلمانوں نے کتوں کٹیچنی شروع ہوئی ہے، اور وہابیاں تو ہے اتوں ابتدا بنی ہے۔ کیوں سب سے پہلے ان کے ساتھ لگے؟ ان کا مذہب تھا نو رو خود رہو۔ توجہ نہیں کی، نواں اگتا سی پیا، نیا اگ رہا تھا، اور اپنے آپ اگ رہا تھا، پیچھے سے بیج کوئی مصطفیٰ نے نہیں ڈالا تھا۔ توجہ نہیں کی، پیچھے سے بیج مصطفیٰ نے جو اگ رہا تھا، بھی نیا نکل رہا تھا۔ جب نکل رہا تھا تو ان کو باطل کو ہمیشہ اپنے پھلنے پھولنے کے لیے پیسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ حق ہوتا ہے جو پیسے سے بے نیاز ہوتا ہے اور افراد سے بھی بے نیاز ہوتا ہے۔ توجہ نہیں کی، کیسی باتیں خدا تمہیں، توجہ نہیں کی۔ ہاں ایمان سے بتاؤ، فقیر کے پاس حق ہے، نہ کبھی پیسہ سوچا ہے ادھر اتنا ہوگا تو ہمارا دین پھیلے گا ورنہ نہیں، اور نہ ہی کبھی افراد اور نفری کا سوچا ہے۔ افراد اور نفری بڑھانے کا سوچتا تو ڈنڈی مارتا تاکہ لوگ خوش ہو کر میرے ساتھ لگے۔ جب دین کو ایک شیر کی بجائے ایک پائیا پیش کرو، ایک پاؤں پیش کرو، آدھا شیر پیش کرو، تو بھاگ کر سارے ساتھ ملنا کوشش کرتے ہیں کہ ایسا آسان دین تو جلدی سے ہونا چاہیے۔ توجہ نہیں کی، اور جہاں دین ہو شیر کا شیر، اوتھے پیچھے کاراں والے بھی نہیں آتے، الا ماشاء اللہ جی کوئی ورلا ہی مومن نکل پڑے۔ توجہ نہیں کی تھی، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ پھر کثرت نہیں ہوتی، قسم خدا کی یہ جو اجتماع کرتے ہیں لاکھوں کے، کیوں دین کو چھپاتے ہیں؟ کفر کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ یہود کے منصوبوں سازشوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ مسلمان کو خبردار کیوں نہیں کرتے؟ محض بغیرت اس لیے تاکہ پارو فصل پارو، کون فصل؟ اس واسطے مانڈا پر چڑھتا، میٹھا توجہ نہیں کی تھی، میٹھا رکھتے ہیں، بشارتیں سنائیں اور باقی سب کچھ دین پی جائے۔ یہ ان ملونوں کا کام ہے جو دین پہنچا کر لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، وہ کبھی نہ جیبوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ افراد کی کثرت کی طرف دیکھتا ہے،
وہ بے نیاز ہوتا ہے، اس کو پتا ہے میرے پاس حق ہے، حق کے ساتھ رحمان ہے، کوئی لگے گا تو اپنا فائدہ ہے، نہیں لگے گا تو اپنا نقصان ہے، مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ توجہ نہیں، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اب انہوں نے نفری بڑھانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنے مصنوعی دین کو تقویت دینے کے لیے انگریزی مدارس، انگریزی یہودی نظام تعلیم لانتی کے ساتھ اتفاق رکھا، ان کا گٹھ جوڑ ہوا، توجہ نہیں کی۔ جب انہوں نے گٹھ جوڑ کیا تو اس کے نتیجے میں پھر پیسہ آیا، دولت آئی، انگریز آئے اور اپنے غلاموں کو بھرپور نوازا انہوں نے، جس کی وجہ سے مدارس آسمان چومنے والی عمارتیں بن گئی، بڑے بڑے مربوں میں مدرسے بن گئے، اسلام نیچے جا رہا ہے، نیچے جا رہا تھا اور ان کے مدرسے اوپر جا رہے تھے، توجہ نہیں کی، مدرسے اوپر جا رہے، اسلام نیچے جا رہا ہے، مدرسے پھیل رہے ہیں، اسلام سکڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر وہ اسلام کے مرکز تھے، اسلام کے سکڑنے کے ساتھ وہ مدرسے سکڑ جاتے، اسلام کے نیچے جانے کے ساتھ مدرسے نیچے جاتے، وہ پھیلنے لگ گئے، وہ بلند بارہ عمارتیں بن گئیں، سب کچھ ہونے لگا، محض اس وجہ سے کہ وہ اسلام سے دور ہو گئے، توجہ نہیں کی، اور کفر کے قریب ہو گئے۔ کفر نے نوازا ان کو اور خوب نوازا، اور جب یہ بریلویوں کی باری آئی تو ان کے جو پیچھے تھے بزرگان دین، وہ تو بڑے پختہ خیال تھے، توجہ نہیں کی، وہ کافروں کی وہ پختہ خیال تھے، وہ کسی بد مذہب کی ریس نہیں کرتے تھے، کسی بد مذہب کو اسوہ حسنہ نہیں سمجھتے تھے، نمونہ نہیں کرتے بناتے تھے، ان کی اتباع نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ان کا یہ فتنہ ہے، ان سے دور رہو۔ اور جب یہ پیٹ پرست آئے، پیٹ پرست، تو ان بختوں والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت جو وہ کر رہے ہیں اگر ہم نے نہ کیا تو پیچھے رہ جائیں گے، توجہ نہیں کی۔ پنجابی میں کہتا ہوں وہ ننگے ہیں، ہم کپڑے پہنے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، جب وہ ننگے ہیں تو ہمیں بھی ننگا ہونا چاہیے، توجہ نہیں کی۔ مجھے جیسے ایک شخص کہنے لگا، چشتی اگر تم انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو تم تو پیچھے رہ جاؤ گے، اگر تم نے یہ جناب جی انگریزی ترقی جس کو کہتے ہیں اگر یہ حاصل نہ کی تو پیچھے رہ جائیں گے، وہ قومیں آگے نکل جائیں گی، ہم ان کے برابر کیسے چلیں گے؟ ترقی یافتہ ممالک کے ہم اللہ کیسے ہوں گے؟ برابر کیسے کریں گے؟ میں نے کہا حضرت بات تو آپ کی بڑی پتے کی ہے، باقی پیچھے رہ جائیں گے۔ میں نے کہا آپ نے خالی کافروں سے پیچھے رہنے کا جو فکر رکھا ہوا ہے اس تک محدود کیوں ہو؟ ذرا پھیلاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، تمہارے پاس کتلیے ہیں، چھریے۔ کہنے لگے کون سی؟ میں نے کہا جو خنزیر کے منہ میں ہوتی ہیں۔ کہنے لگے نہیں، تو میں نے کہا پیدا کرو، جلدی سے اپنے منہ میں چھریے رکھو، پنجابیت کتلیاں رکھو، کیوں؟ ورنہ خنزیر سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ میں نے کہا تمہاری ٹانگیں کتنی ہیں؟ کہنے لگے 2۔ میں نے کہا کتے کی؟ کہنے لگے 4۔ میں نے کہا 2 پیدا کرو، نہیں تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ توجہ نہیں کی۔ میں نے کہا گدھوں کے کام کتنا لمبے ہیں؟ کہنے لگا 1.25 فٹ کے۔ میں نے کہا تمہارے؟ کہنے لگا 2 انچ کے، 1.5 انچ کا۔ تو میں نے کہا پیچھے رہ جاؤ گے، کان بڑھاؤ، نہیں بڑھتے تو میرے پاس آؤ، میں پلاس ڈال کر ملا جی کا اور پروفیسر کا کان ضرور گدھے تک برابر کر دوں گا، تاکہ پیچھے نہ رہو۔ توجہ نہیں کی۔ کہنے لگا چشتی یہ کیا بات ہوئی؟ ہم جانوروں کے برابر ہو جائیں، ہم جانوروں کی برابری سوچے۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی بغیرت کہیں کہ اولئک ہم شر البریہ۔ رب فرماتا ہے کافر جانوروں سے بدتر ہے، جبھی تو
ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، مادہ منویہ اپنا نطفہ نکال کر کتا کاٹتا ہے، انہیں رنگریز چاہتا ہے. میں نے کہا بغیر کہیں کے اگر جانوروں کی برابری سوچنا انسان کا کام نہیں تو نبیوں کا چھوڑ کر کافروں کی برابری سوچنا کسی انسان اور مسلمان کا کام نہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جواب ہو سنے تو دل تھر جائے، مزہ پھر دل تھر جائے، پتہ پھر چلتا ہے کہ کیا ہے. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جائے، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جائے. لیکن اب یہ آپ کو بتاتا چلوں کیا بتا ہی دوں اور ختم کر دوں کہ آج کا یہ جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے یہ ایک تمہید ہے. موضوع اصل مقصود بالبیان آگے پڑا ہے. اگلا جمعہ تو میں آپ کو یہاں نظر نہیں آؤں گا انشاءاللہ العزیز. میں نے کسی اور جگہ پڑھانا ہے اور بڑے اصرار کے ساتھ انہوں نے مجبور کر کے لے لیا ہے. اس سے اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ دو ہاتھ کروں گا. اور یہ بقیہ موضوع جس میں اصل سمجھاؤں گا کہ یہ دینی مدرسے جو دین کے نام پر اب چل رہے ہیں یہ یہودیت کے مورچے کیسے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج یہ تمہید ذہن میں رکھ لو. تم ایک جمعہ جو درمیان میں نعرہ ہے اس کو یاد کرو اور اگلے جمعے اس کے ساتھ تتمہ اس کا لگا کر اس کو پورا کر دوں گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پرتے تیری صدی دا طور پھریا تے اٹھ گئی جہان تو میری میاں دھیا ماں پیا تو موہ مر منگلی رنا مردا تو گیا ویر میاں گنڈی رن دا پتری دلیر